دلیل ہے میرے پاس، آقا کریم نے فرمایا ہے سلاسو دعوات یستجاب لہن لا شک فیہن، آقا کریم نے فرمایا ہے دنیا میں 3 لوگ ایسے گئے جب وہ تینوں میں سے کوئی بھی دعا کر دیتے گئے اللہ تعالیٰ ان تینوں کی دعا کو رد نہیں فرماتا گئے۔ جب بھی وہ 3 بندے دعا مانگتے گئے اللہ تعالیٰ تینوں کی دعاؤں کو فوراً قبول فرما لیتا ہے۔ وہ 3 کون کون لوگ ہیں ذرا سنیے گا۔ 3، پہلا آقا فرماتے گئے، غور سے سنو پیارے، آقا کریم نے فرمایا گئے، مدینے والے مصطفیٰ نے فرمایا گئے، یاد رکھنا لوگوں سب کی باتیں غلط ہو سکتی ہے لیکن رسول اللہ کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا گئے، کیونکہ ہے قول محمد قول خدا، فرمان بدلا جائے گا۔ ہے قول محمد قول خدا، فرمان بدلا جائے گا، اور بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن بدلا جائے گا۔ حضور کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ سنیں آقا کریم نے فرمایا گئے 3 لوگوں کی دعائیں اللہ رد نہیں فرماتا گئے، فوراً قبول فرما لیتا گئے۔ پہلا دعوت المظلوم، یعنی اگر کسی پہ ظلم کیا جائے، کوئی کسی کو ناحق پریشان کر رہا گئے، کوئی کسی کو ستا رہا گئے، کوئی کسی پہ اتیاچار کر رہا گئے، کوئی ایسے کہ کسی کو ٹارچر کر رہا گئے، اب وہ ظلم سہ رہا گئے، وہ بیچارہ غریب آدمی گئے، وہ بڑا مفلس ہے، وہ کمزور جسم کا گئے، ان کے پاس زیادہ روپے پیسے نہیں گئے، اگر کوئی کسی پہ ظلم ایسے شخص پہ کر رہا گئے اور وہ صبر کر لے رہا گئے، اپنے معاملات کو اللہ کی بارگاہ میں سپرد کر رہا گئے، اے پاک پروردگار عالم یہ بندہ مجھ پہ تیرا ظلم کر رہا گئے، مالک میں تو اس کا کچھ نہ بگاڑ سکتا لیکن اپنے معاملات کو تیرے حوالے کرتا ہو۔ اگر کوئی مظلوم بندہ یعنی جس پہ کوئی ظلم کیا جائے وہ صبر کر لیتا ہے، اللہ کے سپرد معاملات کو کر دیتا ہے، اس کا ہاتھ ابھی دعا مانگ کر نیچے بھی نہ آتا گئے، اللہ اس مظلوم کی دعا کو فوراً قبول فرما لیتا ہے۔ جس پہ ظلم کیا جائے صبر کیا کرو۔ اگر کوئی ظلم کر رہا ہے تو آپ یہ سوچیں کہ اے ظلم کرنے والے ظالم، تو تیرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، میرا رب اگر چاہ لے تو تمہیں منٹوں میں نیست و نابود فرما سکتا ہے۔ دوسرا سنیں 3 لوگوں کی دعائیں رد نہیں ہوتی ہے۔ پہلا دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا کو اللہ فوراً قبول فرما لیتا ہے، اس لیے کسی پہ ظلم کرتے ہو، اگر کسی کو ستاتے ہو، کسی کو پریشان کرتے ہو، ہوشیار خبردار، آپ تو یہ سمجھتے ہو کہ آپ کا وہ کچھ نہیں کر پائے گا، لیکن اندھیری رات میں الگ کمرے میں جا کر اپنے بستر پہ بیٹھ کر جب وہ مظلوم دعا کرتا ہے اللہ کی رحمت جھوم جایا کرتی ہے، اور وہ مظلوم جیسے ہی دعا مانگتا ہے اس مظلوم کی دعا کو اللہ فوراً قبول فرما لیتا ہے۔ دوسرا سنو آقا کریم نے فرمایا ہے دعوت المسافر، مسافر کی دعا کو یعنی جو سفر کرنے والا ہو، جو 92 کلومیٹر 92 کلومیٹر سے سفر کر رہا ہو اور اس جگہ پہ جا کر کم سے کم 3 دن یا زیادہ سے زیادہ 15 دن رہنے کی اگر وہ نیت نہ کر لیا ہو، اگر جیسے میں آیا ہو، میں تو 200 کلومیٹر چل کے آیا ہو، میں ابھی مسافر ہو، کوئی آپ کے یہاں اگر آتا گئے 100 کلومیٹر کی دوری سے، وہ بھی مسافر ہے، مسافر سے دعا کروایا کرو۔ آقا کریم نے فرمایا ہے دعوت المسافر، مسافر جب دعا کسی کے لیے کر دیتا ہے اللہ مسافر کی دعا کو فوراً قبول فرما لیتا ہے۔ مسافر کوئی بھی مسافر ہو اگر وہ دعا کرے اس کی دعا پہ آمین ضرور کہنا چاہیے۔ تو میں نے دعائیں کی گئے، میرے مولا یہاں جتنے لوگ بیٹھے
گئے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، کوئی بھی بیٹھے گئے، مولا انہیں کچھ دکھانا نہ دکھانا، لیکن تو اپنے محبوب کا گنبد خضرا ضرور دکھا دینا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس میں کیا کہنا ہے؟ اونچا بولے، کیا بولنا ہے؟ آمین بولنا گئے۔ میں نے بہت بڑی دعا دی گئے لوگوں، یاد رکھنا، اگر دولت اللہ دے دے، اگر روپے پیسے اللہ دے دے، آپ کیا کرتے ہو؟ اگر اللہ نے پیسے دے دیا، اگر اللہ نے دولت سے نوازا، آپ کبھی تاج محل دیکھنے جاتے ہو، کبھی لال قلعہ دیکھنے جاتے ہو، کبھی اپنے بنگال کی کھاڑی دیکھنے جاتے ہو، کبھی نینی تال کا پہاڑ دیکھنے جاتے ہو، کبھی تم چلے جاتے ہو کشمیر کی وادی گھومنے، لیکن آج کے جشن کلیمی سے ایک پیغام دے کر جا رہا ہو، اگر اللہ نے دولت سے نوازا گئے، لال قلعہ نہ دیکھنا، تاج محل نہ دیکھنا، بنگال کی کھاڑی، کشمیر کی وادی نہ دیکھنا۔ ماں بہنوں تم بھی سن کر جاؤ، اگر اللہ نے تیرے شوہر کو غریب بنایا ہے، اپنے شوہر کی غربت پہ صبر کر لینا اور اللہ کی بارگاہ میں تو دعائیں کرتی رہنا، یقیناً ایک نہ ایک دن تیری دعا کے صدقے میں اللہ تیرے شوہر کو مالدار بنا دے گا۔ اور اگر اللہ نے تیرے شوہر کو دولت عطا فرمایا ہے تو اپنے شوہر سے بیجا فرمائشیں نہ کرنا، کنگن پازیب نہ مانگنا، بنارسی ساڑیاں نہ مانگنا، اپنے شوہر سے یہ نہ کہنا ہمیں کان کی بالی لا کر دے دو، ہمیں سونا چاندی دے دو، ہمیں ہیرے جواہرات دے دو، بلکہ ماں بہنوں اگر تیرا شوہر مالدار ہے، اپنے شوہر سے کہنا اے میرے سرتاج، اے میرے شوہر نامدار، ہمیں کچھ نہیں چاہیے آپ سے، ہمیں سونا چاندی نہیں چاہیے، ہمیں ہیرے جواہرات نہیں چاہیے، ہمیں قیمتی سلوار سوٹ کے کپڑے نہیں چاہیے، ہمیں بنارسی ساڑی نہیں چاہیے، بلکہ ماں بہنوں گھر جانا، اگر تیرا شوہر مالدار ہے، اپنے شوہر کے پاؤں کو پکڑ لینا اور کہنا میرے سرتاج، اے میرے شوہر نامدار، اللہ نے آپ کو مالدار بنایا ہے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، سونا چاندی نہیں چاہیے، ہیرے جواہرات نہیں چاہیے، اگر آپ مجھ سے سچی محبت کرتے ہو ہمیں کچھ نہیں چاہیے، اگر سچی محبت ہے ہمیں ایک مرتبہ حضور کا گنبد خضرا ضرور دکھا کر لاؤ، کیونکہ ہم نے سنا ہے جو حضور کا گنبد خضرا ایک بار دیکھ کر آ جائے تو ساری دنیا کو بھول جاتا ہے، اور وہ یہی گنگناتا ہے اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ لوگوں اگر گنبد خضرا دیکھنا چاہتے ہو، میں دعا کرتا ہوں میرے مولا جتنے زور سے جو بولے اتنی جلدی حضور کا گنبد خضرا زیارت عطا فرما دے۔ ذرا پورا مجمع بولنا، آج بھی ہے اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور کیا بولنا ہے؟ اونچا بولے، کیا بولنا ہے؟ اور اونچا بولے، کیا بولنا ہے؟ اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور میرے نبی سے میرا رشتہ، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور بس اتنی سی آواز ہے، ذرا محبت سے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آئے ہائے ہائے، جب پڑھتے ہیں آپ دیکھیں کتنا اچھا لگتا ہے۔ ایک مرتبہ اور بول کر سنیے گا، بتلا دو غصے تاخ نبی کو، غیرت سنی زندہ ہے، ارے دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔
ماشاءاللہ ذرا سنیے گا، معین الدین قادری نے جو بھی بولا ہے انشاءاللہ اس حدیث کو بھی میں مکمل کروں گا، جس حدیث میں کہا گیا 3 لوگوں کی دعائیں اللہ رد نہیں فرماتا ہے۔ پہلا تو ہو گیا کہ دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا کو اللہ رد نہیں فرماتا ہے، فوراً قبول فرما لیتا ہے۔ دوسرا آقا نے فرمایا مسافر کی دعا کو اللہ رد نہیں فرماتا ہے، مسافر کی دعا کو اللہ فوراً قبول فرما لیتا ہے۔ لیکن اس جگہ ٹھہر کر ایک بات اور میں کہہ دوں، میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ جہنم کی آگ سے۔ یہ جہنم کی آگ کتنی بھیانک ہے، دنیا کی آگ تو سبوں نے دیکھا ہے، دنیا کی آگ میں اگر انگلی جل جائے آدمی پریشان ہو جاتا ہے، دنیا کی آگ اگر تھوڑی سی جسم پہ لگ جائے آدمی کی چیخیں نکل جاتی ہے۔ غور سے سنیے گا، دنیا کی آگ اتنی بھیانک ہے، ماں بہنوں تم بھی جون جولائی کے مہینے میں جب کچن میں رہتی ہو، کھانا بنانے کے لیے تم اندر جاتی ہو کچن میں، ایسا لگتا ہے کہ دم گھٹ جائے گا، اتنی گرمی۔ یہ تو دنیا کی آگ ہے، لیکن جہنم کی آگ کتنی بھیانک ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ کو 70 مرتبہ رحمت کے پانی سے دھویا گیا ہے، دنیا کے پانی سے نہیں، کنویں کے پانی سے نہیں، نل کے پانی سے نہیں، ٹیوب ویل کے پانی سے نہیں، بلکہ رحمت کے پانی سے دھویا گیا ہے، تب جا کر دنیا کی آگ تیار کی گئی ہے۔ جب دنیا کی آگ اتنی بھیانک ہے، کبھی سوچ کر دیکھنا جہنم کی آگ کتنی بھیانک ہوگی۔ جہنم کی آگ اتنی بھیانک ہے کہ اگر جہنم کا منہ کھول دیا جائے، جہنم کا چہرہ اگر کھول دیا جائے، زمین کی ساری چیزیں جل کر راکھ ہو جائے گی۔ جہنم کی آگ سے بچو، اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ، اپنی اولاد کو بھی بچاؤ۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، یہ اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اولاد اگر اللہ نے دیا ہے، اپنے اولاد پہ نظر رکھیے، اپنی اولاد کی قدر کیجئے، چاہے وہ بیٹا ہو چاہے وہ بیٹی ہو، اپنی اولاد کی قدر کیجئے۔ اگر اولاد کی آپ نے قدر نہیں کیا تو یاد رکھیے گا، اگر اولاد اللہ نے دیا ہے تو آپ خوش نصیب ہو کہ اللہ نے اولاد دیا ہے، ورنہ پوچھئے جا کر جن کو اللہ نے اولاد نہیں دیا ہے، مکان بھی اس کے پاس ہے، دکان بھی اس کے پاس ہے، زمین بھی اس کے پاس ہے، 20 کروڑ کی گاڑیاں اس کے پاس ہے، لیکن گھر پہنچتا ہے تو گھر کاٹنے کو دوڑتا ہے، وہ پریشان سا رہتا ہے۔ ابھی میں گیا تھا حضرت گجرات میں ایک سیٹ صاحب ہے، سیٹ صاحب چھوٹے موٹے آدمی نہیں ہیں، اتنے پیسوں کے مالک گجرات میں جام نگر کا رہنے والا، وہ اتنے پیسے ان کے پاس ہیں کہ 4 سریا سمجھتے ہیں رڈ وہ چھڑ جس کو بولتے ہیں، یعنی وہ لوہے کی سریا، لوہے کی چھڑ بنانے والی 4 فیکٹریاں ان کے پاس موجود ہے، 4 فیکٹریاں ہیں ان کے پاس۔ میں 7 رات پروگرام میں رہا، روزانہ الگ الگ گاڑیوں سے مجھے اسٹیج لے کر جاتا، ایک جگہ پہ 7 رات کا جلسہ، وہ لاکھوں کا مجمع، یعنی روزانہ وہ لے کر جاتا۔ آخری رات ہم نے پوچھا کہ او سیٹ صاحب یہ بتائیے یہ اتنی گاڑیاں کن کی روزانہ لے کر آتے ہیں، کیا کمیٹی والوں کی گاڑیاں ہیں؟ کہا کہ مفتی صاحب یہ ساری گاڑیاں تو میری ہے ہی، یہ 7 کے علاوہ 5 اور گاڑیاں میرے پاس ہے، اگر 12 رات کا بھی جلسہ ہوتا تو ہر رات کو میں اپنی الگ الگ گاڑیوں پہ آپ کو اسٹیج پر لے کر جاتا۔ اتنی دولت کا مالک، وہ بنگلہ ہے، وہ مکان ہے، ساری چیزیں ان کے پاس موجود ہے، لیکن جب کھانے کو بیٹھا ساتھ میں نے کہا آپ بھی کھائیے، لیکن چہرہ اداس سا ہو گیا، چہرہ مایوس سا ہو گیا۔ ہم نے کہا 4 فیکٹریاں ہیں آپ کے پاس، اتنی بڑی بلڈنگ ہے آپ
کے پاس اتنے نوکر چاکر کام کرتے ہیں, 12 گاڑیاں آپ کے پاس ہے, کروڑوں کی جائیداد آپ کے پاس ہے, 4 فیکٹریاں ہیں, پھر آپ مایوس کیوں رہتے ہیں؟ آپ کو اللہ نے اتنی دولت دیا ہے, اگر آپ چاہو گے تو بیٹھ کر سارے پیسوں کو کھاؤ گے, ایک کونا پیسہ بھی آپ کھا کر ختم نہیں کر پاؤ گے. لیکن اتنے مایوس, کہا کہ حضرت کیا کروں گا فیکٹریوں کا, کیا کروں گا مکان کا, کیا کروں گا دکان کا, کیا کروں گا میں روپے پیسے نوکر چاکر ان گاڑیوں کا. ہم نے کہا کیا مطلب؟ کہا کہ اللہ نے سب کچھ تو دیا ہے لیکن ہمیں کوئی اولاد نہیں دیا ہے, نہ تو اللہ نے بیٹا دیا ہے, نہ تو اللہ نے بیٹی دیا ہے, ان پیسوں کا میں کیا کروں گا؟ ایک وہ امیر ہے اللہ نے اولاد نہیں دیا, وہ چیختا ہے, چلاتا ہے, پریشان رہتا ہے, گھر جاتا ہے ٹینشن میں آ جاتا ہے. لیکن ایک غریب مزدور جو 8 گھنٹہ کدال چلاتا ہے, 8 گھنٹہ رکشہ چلاتا ہے, 8 گھنٹہ ٹوٹو چلاتا ہے, 8 گھنٹہ دوسرے کے یہاں جا کر چاکری کرتا ہے, مزدوری کرتا ہے, لیکن وہ مزدور جو 500 روپے 400 روپے دن میں کماتا ہے, لیکن اللہ نے جب اسے اولاد دیا ہے, جھونپڑی میں رہتا ہے, گھر آتا ہے, 8 سال کی بیٹی ہے, 4 سال کا بیٹا ہے, اپنی بیٹی کو یا بیٹا کو اٹھاتا ہے, اپنے سینے سے لگاتا ہے, 8 گھنٹہ جو محنت کر کے مزدوری کر کے آیا ہے, اولاد اتنی بڑی نعمت ہوتی ہے, وہ اولاد کو سینے سے لگاتا ہے, اتنا مسکراتا ہے, ایسا لگتا ہے 8 گھنٹے کی تھکن کو بھول گیا ہے, اللہ نے زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں عطا فرما دیا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. حضرت علامہ مولانا مفتی معین الدین چتربیدی صاحب, زندہ باد. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. اسی جگہ رکیے, معین الدین قادری آپ کو اب بیان سنائے گا, لیکن اس جگہ ٹھہر کر رکیے گا. اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, لیکن ایک بات اور یاد رکھیے گا, اولاد اگر اللہ نے دیا ہے, اولاد کی قدر کیجئے. آپ میری گفتگو مکمل سن کر جائیے, انشاءاللہ کل آپ کی زندگی میں انقلاب آ جائے گا. لیکن توجہ کے ساتھ سنیے گا, اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, لیکن اللہ نے اگر اولاد دیا ہے تو خبردار اپنی اولاد پہ نظر ہمیشہ رکھا کیجئے. اولاد آپ کی نسلوں کو آگے بڑھائیں گی, اولاد آپ کی آنے والا آپ کا مستقبل ہے, یہ اولاد مستقبل ہے. اپنی اولاد کی قدر کرو. اگر اولاد فرما بردار کیسے ہوتی ہے غور سے سنیے گا. اگر اللہ نے اولاد دیا